دنیا کے پہلے ہر دل عزیز عالمی شہرت یافتہ سٹار چارلی چیپلن کی شاندار صحت ان کی آخری فلم اکاؤنٹس فرام ہانگ کانگ کی تکمیل کے بعد 1960 کی دہائی کے اواخر میں گرنے لگی اور 1972 میں انہیں اکیڈمی ایوارڈ ملنے کے بعد اس میں تیزی آ گئی اور 1977 تک انہیں بولنے اور چلنے پھرنے میں مشکل ہونے لگی اور انہوں نے ویل چیئر کا استعمال شروع کر دیا۔ اپنی عمر کے آخری ایام انہوں نے سوئٹزرلینڈ میں جنیوا لیک کے کنارے گزارے۔ 25 دسمبر کو پوری دنیا میں موجود مسیحی برادری جب کرسمس کی خوشیاں منا رہی تھی، بدقسمتی سے اسی دن ہی اس عظیم فنکار کا بلاوا آ گیا۔ کرسمس کے موقع پر جب چارلی چیپلن کے بستر مرگ کے قریب بیٹھے پادری نے انہیں حوصلہ دیا اور کہا کہ خداوند آپ کی روح پر رحم فرمائے، تو اس پر چیپلن نے جواب دیا، جو ان کے آخری الفاظ بھی تھے، کیوں نہیں، یہ روح اسی کی تو ہے۔ 1977 میں کرسمس کے موقع پر ان کے انتقال کی خبر نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ دنیا بھر میں کرسمس کی خوشی غم میں تبدیل ہو گئی۔ چارلی چیپلن کو کورسیئرسرویوی قبرستان واؤٹ سوئٹزرلینڈ میں دفن کیا گیا۔ ابھی چارلی چیپلن کو گزرے 3 مہینے ہی گزرے تھے اور چارلی چیپلن کے جانے کا غم ان کے مداحوں کے لیے ابھی تازہ ہی تھا کہ انہیں ایک اور ناقابل برداشت بری خبر کا سامنا کرنا پڑا۔ 1 مارچ 1978 کو سوئٹزرلینڈ میں جنیوا لیک کے مقام پر اغوا کی ایک واردات عمل میں آئی۔ سوئٹزرلینڈ میں کاریگروں کے ایک گروہ سے تعلق رکھنے والے 2 اغوا کاروں نے، جو کہ ان دنوں بے روزگار تھے، انہوں نے ایک منصوبے کے تحت دنیا کی مشہور ترین لاش چرا لی اور وہ لاش چارلی چیپلن کی تھی۔ اغوا کار چوروں نے ان کے خاندان سے ناجائز طور پر رقم ہتھیانے کے لیے لاش چرائی تھی، جو کہ واپس کرنے کے بدلے میں انہوں نے 6 لاکھ سوئس فرانک طلب کیے تھے۔ یہ صورتحال انتہائی مضحکہ خیز تھی کہ ان کی کسی فلم کا حصہ معلوم ہوتی تھی، لیکن پولیس کی مسلسل کوششوں سے یہ سازش ناکام ہو گئی۔ چارلی چیپلن کو 11 ہفتے کے بعد جھیل جنیوا کے قریب سے برآمد کر لیا گیا اور چوروں کو گرفتار کر لیا گیا، اور پھر چارلی چیپلن کی لاش کو دوسری جگہ گہری قبر میں دفنایا گیا تھا اور قبر پر 6 فٹ موٹی کنکریٹ کی تہ ڈال دی گئی تھی تاکہ مستقبل میں کوئی دوبارہ ایسی کوشش نہ کرے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ تھینک یو۔